مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ مفہوم حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور آپ کے مدنی چینل کے اندر آپ کی فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں، آپ کے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے مشورے ہوں کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو، ان مشوروں پر بھی عمل کیا جاتا ہے، اور بہت سارے آپ کی فرمائشی کلپ وغیرہ وہ چلائے جاتے ہیں۔ نہ جانے آپ کی فرمائش پر کون سا کلپ چلنے سے کس کی دنیا میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے، یہ آپ کے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، اور آخرت کے ثواب کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے، ثواب جاریہ بھی ہے۔ مزید انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے کا فارمیٹ کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے ہمارے اکبر حسین مدنی بھائی۔ آپ نے ویسے کوئی اتنا زیادہ چھوڑا نہیں ہے، تقریباً تو جو ہے وہ آپ نے بیان کر ہی دیا ہے۔ اور دوسرا یہ پلیٹ فارم اس لیے بھی ہے کہ آپ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے کوئی مشورے دینا چاہیں، کوئی سجیشن دینا چاہیں، کسی پروگرام کے حوالے سے کوئی گفتگو جو ہے وہ کرنی ہے، تو آپ کا یہ پلیٹ فارم موجود ہے۔ اس پر آپ یہ مختلف ہمارے پاس ذرائع ہیں، ایس ایم ایس کے تھرو بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اسی طرح کال سینٹر کا ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر ہے جو انشاءاللہ عز و جل ابھی الگ سے بھی یہ ڈسپلے کرتے ہیں ہمارے MCR والے، وہ اس پہ آپ نوٹ کر کے وہاں بھی میسج کر سکتے ہیں، تو وہ ہاتھوں ہاتھ اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ فیس بک پر بھی لائیو ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں۔ پھر سلسلہ ختم ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد بھی یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ یہ میسج کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں آپ کہ ان پر آپ میسج کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو سید صاحب نے جیسے فرمایا کہ کوئی کلپ چلے گا، تو الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام کے اندر جو بھی کلپس چلتے ہیں، ناظرین کی بڑی فرمائش ہوا کرتی تھی کہ آپ یہ بڑی محنت سے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلپس ہم تک پہنچے، تو اس کے لیے ہم نے ہمارے آپ کا مدنی چینل کے نام سے مختلف واٹس ایپ گروپس بنائے ہیں۔ الحمدللہ ہزاروں لوگ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، تو سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ کم و بیش کل جو ہے وہ اپنا کسی وقت مناسب پر یہ ان گروپس میں سینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ان کو مزید بھی اپنے فیس بک کے جو ہے وہ اپنا ان کی IDs وغیرہ، پیجز وغیرہ ان پر جو ہے وہ یہ لگاتے ہیں۔ الحمدللہ اس سے نعتیں بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو سننے کو ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح چونکہ اس میں کلپس ہوتے ہیں اور نگران شورا عبدالحبیب بھائی اور دیگر جو ہمارے مبلغین ہیں ان کے کلپس ہوتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے کہ ایک نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک عام کرنے کا آپ بھی ذریعہ جو ہے وہ بنیں گے، انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی جو ہے وہ اس کا ثواب ملے گا۔ تو ہم سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ جھلکیاں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سورہ طارق، یہ بتائے سورہ طارق کہاں نازل ہوئی؟ سرکار کا مدینہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جان مصطفیٰ، ایمان مصطفیٰ، جشن نبی ہے جشن نبی، مرحبا۔ سب کو عطر لگا رہا ہوں، میں نے کہا آپ سب کو جرمانے لگا رہے ہیں یا اچھا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، میرے سرکار آ گئے
گئے سرکار میرے آ گئے سرکار دیوانوں سار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے ہزار عیدیں ربیع الاول مسلک رضا شہر نبی تیری گلیوں کا سلسلہ مدینے والے ویلکم مصطفیٰ ویلکم مصطفیٰ شفیع ملنا کر دو کرم میلاد خیر الورا ہو رہا ہے کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ ماشاءاللہ عز و جل، یہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی۔ سید صاحب آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آج چونکہ آج مغرب کے بعد بڑی رات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، تو آج ہمارا سلسلہ جھومنے جھمانے میں ہی جو ہے وہ چلے، اور بہت ساری چیزیں جھلکیوں میں بھی دیکھا آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے نعت خوانوں کی ماشاءاللہ کلام ڈالے۔ کلام الحمدللہ میں نے دیکھا ہے اس مرتبہ شاید جو ہمارے یہاں نعت پروڈکشن پر ویڈیو کلام جو ہمارے یہاں نعت خوانوں کے شاید پہلے کے مقابلے میں کافی زیادہ جو ہے وہ اپنا شوٹ ہوئے ہیں، الحمدللہ ہے نا؟ الحمدللہ چلو الحمدللہ، اور اس میں ایک سید صاحب کے بھائی بھی ہیں، وہ آپ نے پتہ نہیں تلاش کیے ہوں گے یا نہیں کیے، ایک تھے جو ہے وہ ہمارے سلیم بھائی، تو اب آپ بتائیے گا کہ اگر آپ کو یاد ہے کہ اس میں سے کون سے نمبر پر انہوں نے جو ہے وہ کلام پڑھا تھا، ورنہ ان کی شکل سے کچھ نہ کچھ تو میچ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم نے جو ہے وہ کچھ میسیجز جو آپ کے آئے ہیں وہ لکھ کر لائے ہیں، اور ایک میسیج میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں جو یوٹیوب پر آیا تھا۔ ہمارے جو ظفر بھائی ہیں، جب یہ یوٹیوب پر لوگوں کے کمنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے وہاں بھی فرمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں سے کچھ نوٹ کرتے ہیں، اور کچھ ایسا ایکسکلوزیو اگر کوئی میسیج ہوتا ہے تو وہ ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں، تو وہ میں پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی جو ہے وہ سن لیں، بڑا مطلب ہے، بالکل سنتے ہیں اور آپ کو سناتے بھی انشاءاللہ۔ ہمارے پاس بھی کچھ کمنٹس وغیرہ ہیں۔ اچھا، شوق نعت EP5 میں عبید بھائی نے کلام پڑھا جشن آمد رسول، مدنی فیس انہوں نے کہا 313 بار درود پاک پڑھنے کی ہے، یہ ضرور چلائیے گا۔ بس یہ یہاں تک تو رکیں، یہ تو فرمائش ہو گئی نا، اس کے بعد پھر آگے ہے نہیں چلایا تو دیکھ لیجئے گا، ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے اکبر حسین بھائی جو ہے وہ اپنا۔ اگر تو آپ نے یہ عذرائے تفنن لکھا ہے تو بھی جو ہے وہ اس طرح سے یہ نہیں لکھنا، ظاہری بات ہے کہ آپ جب ٹیکسٹ میسیج جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس پہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کون کو کس انداز میں جو ہے وہ اس کو پڑھے گا، تو اس طرح کے میسیجز جو ہے ممکن ہے آپ نے عذرائے تفنن ہی جو ہے وہ لکھا ہوگا، تو یہ نہیں۔ میں یہاں پر آپ کی بات کو کاٹوں اکبر حسین بھائی کہ یہ فیس بک یہ یوٹیوب پر آیا نا، یوٹیوب پر یقیناً فرمائش ان سے کی جاتی ہے کہ جن کو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری فرمائش پوری کریں گے، جن سے محبت ہوتی ہے ان سے فرمائش کی جاتی ہے، تو اپنے بڑوں کا جب تک خود ادب نہیں کریں گے تو دوسروں کو اس کی ترغیب کس طرح دلائیں گے۔ آپ نے اگرچہ اکبر حسین میں نے فرمایا کہ عذرائے تفنن آپ نے یہ جملہ لکھا ہوگا، مگر نئے لوگ دیکھنے والے جو ہوں گے وہ کیا سوچتے ہوں گے اس حوالے سے کہ یہ ہوسٹ کیسے ہیں کہ ان کے بارے میں مطلب یوں کمنٹ پاس کیے جا رہے ہیں۔ جس نے لکھا ہے، اچھا میں نے تو ان کا نام نہیں پڑھا، حالانکہ نام بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو اس میں جو ہے وہ اپنا عرض کروں گا کہ یعنی یہ اس طرح کے جو ہے وہ اپنا میسیجز نہ پرسنل میں آپ کو اس طرح مطلب واٹس ایپ پر کبھی اس طرح کے میسیج آئے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں جو ہے وہ اپنا، یہ دیکھیں پرسنل میں کبھی ہمارے اکبر حسین اچھا میں بھی پاسبل ہم نے شاید یہ والی ان کی فرمائش شامل بھی جو ہے وہ کی ہے، یعنی اس خوف سے نہیں کہ مجھ سے جو ہے وہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ بہرحال چلیں جی، ہم آپ صرف یہ بات نوٹ کر لیں کہ جتنے ہمارے کلپس چلائے جاتے ہیں ہمارے سلسلے کے اندر، یہ یقیناً کسی نہ کسی کی فرمائش ہی ہوتی ہوگی، تو اب فرمائشیں پوری کرنے کا سلسلہ جاری ہے، مگر انداز بیان اچھا ہونا چاہیے، انداز فرمائش اگر کرنی ہے تو اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے، جتنا انداز اچھا ہوگا، کلپ اچھے ہوں گے آپ کے نکالے ہوئے، تو اتنا آپ کے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکت ہے۔ پھر آپ سید صاحب آپ
کو بھی اندازہ ہوگا، ظاہری بات ہے کہ ہم یہاں یہ پروگرام جو ہے وہ لے کر آتے ہیں تو مقصود یہی ہے، نیکی کی دعوت ہے اور لوگوں کو نعتیں سننا سنانا یہ سلسلہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی طرف سے اگر مدنی فیس، کوئی بھاری مدنی فیس ملتی ہے، 50,000 درود پاک، 1,00,000 درود پاک، پھر اسی طرح اور کچھ اس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں کتابیں پڑھنے کی، تو میں حقیقت یہ ہے کہ اتنی مطلب خوشی ہوتی ہے، مطلب دل کرتا ہے کہ یار ان کی فرمائش پہلے جو ہے وہ چلا دی جائے. تو اگر اس طرح کے جو ہے وہ اپنا میسیج ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ یعنی کوئی اتنا زیادہ دل پر فیل نہیں ہوا جو ہے، لیکن میں نے اسی لیے عرض کی کہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ اپنا نہ ہی ہو تو بہتر ہے. اب ہم بھاری فیس آپ کے پاس آتی تو آپ کا دل سنا ہے، خوش ہوتا بھی آپ نے فرمایا، تو ہمیں آپ کو ایک بھاری فیس دینا لگا ہوں. فیس بک کے ہمارے ایک ناظر ہیں عمر حیات تاندلی حوالے سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پروگرام روشن ہے زمانہ. صحیح ہے، روشن ہے یہ زمانہ. ایپیسوڈ نمبر 10 میں نگران شورا نے بری صحبت کے حوالے سے گفتگو فرمائی تھی، تقریباً 9:02 سے لے کر 9:08 تک. پلیز یہ پورا کلپ دکھا دیں. اچھا، مدنی فیس کیا دے رہے ہیں؟ یہ مدنی فیس یہ کریں کہ میں بری صحبت ترک کرنے کی نیت کرتا ہوں، ماشاءاللہ 313 بار درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اور ایک رسالہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے ظفر بھائی سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ انٹینشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا یہ نیکسٹ سلسلے میں، اور یہ بالخصوص اس طرح کی جو گفتگو کا میسیج آتا ہے، یعنی ایک تو آپ نے جو نیت کا اظہار کیا ساتھ ہی ساتھ، پھر جو اس طرح کا، یعنی کلاموں کی فرمائش تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے جو کلپس ہوتے ہیں نگران شورا کی گفتگو ہے، امیر سنت کی، تو اس میں چونکہ سیکھنے کو بہت زیادہ ملتا ہے تو ہمیں خود اس طرح کے کلپس نکالنے میں بھی جو ہے وہ زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. آئیے غلام رسول کا جو خاکہ آتا ہے کوئی نہ کوئی اس حوالے سے تو ہم اپنے سلسلے میں چلاتے ہیں. تو آج کیا سکھا رہے ہیں غلام رسول بھائی، آئیے دیکھتے ہیں. نام رسول سونا بنانے کا نسخہ لے لو، سونا بنانے کا نسخہ لے لو، سونا بنانے کا نسخہ لے لو. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. اس دن کی ہر گھڑی برکتوں اور رحمتوں والی ہے، کیونکہ اس دن رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے. جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف خوشیوں کا سما تھا. جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے ساتھ ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق سے لے کر مغرب تک سب روشن ہو گیا. بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، میں گھر میں جس طرف بھی دیکھتی نور ہی نور نظر آتا، اور ستاروں کو دیکھا تو اتنے قریب آ گئے تھے کہ میں کہنے لگی یہ مجھ پر ہی گر پڑیں گے. سبحان اللہ. 12 ربیع الاول بہت ہی بابرکت دن ہے. ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں محفل نعت سجانی چاہیے اور خصوصی دعائیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اس دن کی برکت عطا فرمائے. آمین. جی بالکل. آج غلام رسول بھائی کے گھر میں محفل نعت کا مزہ ہی آ گیا. بابا آپ ابھی تک کھڑے ہیں. اگر آپ کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے تو آپ سونا بنا کر خود کیوں فائدہ حاصل نہیں کر لیتے؟ اس طرح آپ کو کارڈ پر کتابیں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ بابا جی کی بات تو سن لیں، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. بیٹا ہم سب مسلمان ہیں نا؟ جی بالکل الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ اسلام ساری دنیا تک پہنچ جائے؟ جی بالکل. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر کوئی مسلمان ہو جائے. جی بالکل، کیونکہ یہی حق اور سچ کا راستہ ہے. مگر جب آپ اسلام اور قرآن کی دعوت دیں گے ہو سکتا ہے لوگ آپ کی بات نہیں مانیں. کیوں؟ ہم تو انہیں اچھی بات بتائیں گے. آپ انہیں لاکھ بتائیں گے. ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے. یہ کامیابی کا راز ہے. ماضی کے سچے واقعات بھی ہیں اور مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی. جسے بھی آپ اسلام کی باتیں بتائیں گے وہ آپ پر ہنسے گا. حالت دیکھے گا کہ مسلمان تو جھوٹ بولتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا
ادب و احترام نہیں کرتے، جیسا کہ آپ نے ابھی میرے ساتھ کیا۔ بیٹا آپ ہی بتاؤ، کوئی آپ کی بات کیسے مانے گا؟ بابا جی آپ نے بہت اچھی بات بتائی۔ مسلمان جب تک اپنی حالت، اپنا کریکٹر ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہم بھی اسلام کی مکمل خدمت نہیں کر سکتے۔ تو آج اس ربیع الاول کے موقع پر ہم اپنے اندر موجود سب خرابیوں کو دور کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، خود اچھے کام کریں گے اور لوگوں کو بھی اچھے کام کرنے کا کہیں گے۔ جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے کبھی بھی ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ سید صاحب، آپ نے غلام رسول کا یہ کارٹون دیکھا، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو اللہ نے چاہا تو آج اور کل کے دن کے درمیان انشاءاللہ آپ کو یہ سینڈ کرنے کی کوشش جو ہے وہ میرے اپنا، خیال میں کل بھی نہیں ہو پائے گا، کل بھی مصروفیت والا دن ہے، کل جلوس میلاد ہے ماشاءاللہ، ہاں وہ ہے، لیکن ہمارے ماشاءاللہ ظفر بھائی جو ہے نا یہ ایکٹیو ہے ماشاءاللہ، ہاں، تو اللہ پاک ان کو انشاءاللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ چلیں جی، اب ہم سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک میسج گزشتہ سلسلے میں نے عرض کی تھی کہ آپ کے جو میسیجز ہیں وہ فرمائشوں کے زیادہ اور سجیشن کے جو ہے وہ اپنا کم آتے ہیں، تو اس پر بھی لوگوں نے کچھ لکھا ہے۔ ایک تو جو ہے وہ اپنا یہ آیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی مشورہ نہیں دیتا، اگر کوئی بیچارہ مشورہ دے دے تو آپ اس کی اتنی تعویلیں پیش کرتے ہیں، اس لیے تو کوئی مشورہ ہی نہیں دیتا۔ آگے انہوں نے معذرت جو ہے وہ کی اگر برا لگے۔ اصل میں تعویلیں دو طرح کی ہے نا، ایک مشورہ کسی پروگرام کے حوالے سے یا کسی پروگرام کے ریپیٹ چلانے کے حوالے سے، وہ ہمارے حد تک یہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھ دیا اور ہم نے ہماری مجلس کو جو ہے وہ آگے سینڈ کر دیا۔ ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کے اختیارات محدود ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بعض آپ کی سجیشن کچھ چیزیں ایسی جو ہے وہ اپنا آتی ہیں، ہمیں آتی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ہماری کچھ پالیسیز ہیں کہ جس کو ہم آن ایئر جو ہے وہ اپنا نہیں پڑھتے، تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ آتے تو ہیں میسیج لیکن اس طرح سے ہم شامل نہیں کر پاتے۔ ایک یہ تھا کہ پروگرام میں جو ہے ایس ایم ایس آپ زیادہ پڑھنا شروع کر دیں تو فرمائشیں جو ہے وہ خود ہی کم ہو جائیں گی، اور اس طرح سے لوگ آپ کو جو ہے وہ دیکھیں، یہ یوں سمجھے کہ فورس نہیں کرنا ہم نے کہ بھئی زبردستی ہی کچھ نہ کچھ نکال کر آپ نے جو ہے وہ کوئی سجیشن جو ہے وہ دینی ہے۔ آپ ظاہری بات ہے کہ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، چینل جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پروگراموں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو آپ بعض اوقات اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز پاتے ہوں گے، ممکن ہے کہ جو ہے وہ آپ ٹھیک ہے ایک اچھی نیت سے، اچھی نظر سے جو ہے وہ اپنا حسن ظن کے ساتھ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ مختلف قسم کے لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اپنا پروگرام جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں مختلف قسم کے آئیڈیاز جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ خود آپ کو بھی نہیں پتا، خود ہمیں بھی نہیں پتا کہ آپ کا دیا ہوا کون سا مشورہ، کون سی چیز جو ہے وہ کلک کر جائے۔ بعض اوقات ہم خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پاسبل نہیں ہے، حالانکہ ہم پڑھ دیتے ہیں، آگے میسیج بھی فارورڈ کر دیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل قبول ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، اس وقت نگران شورا کی طرف سے ہماری جو مجلس ہے، جو ہمارا آئیڈیا مجلس ہے، جو ہماری ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ اپنا دیکھتے ہیں، یعنی ان کو یہ ایک جو ہے وہ اپنا کہا گیا ہے کہ آپ نے اس طرح کی ایف پی سی جو ہماری فکس پوائنٹ چارٹ جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے، جو ہماری یوں سمجھے کہ پروگرامنگ کے حوالے سے چیزیں چلتی ہیں، اس کو آپ نے ٹوٹل جو ہے وہ چینج کر دینا ہے، یعنی آپ مختلف نئے سے نئے آئیڈیاز جو ہے وہ اپنا، ہماری مجلس اس پر کام بھی کر رہی ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ اپنا مشورہ دیں۔ الحمدللہ ہم نے آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم کچھ جو ہے وہ چلتے ہیں، آپ کے لیے بھی آیا ہے کہ ایسا شعر آپ نے سنانا ہے کہ جس میں لفظ قسمت آتا ہو۔ قسمت، مجھے لگتا ہے یہ آسان ہے، شاید قسمت آسان ہی ہے، آسان ہی ہے، دیکھیں ایک ہی سنانا ہے قسمت۔ ہاں جی، قسمت والا ہے، آ جائیں جی، مشکل جو ہے وہ لے کر آ جائیں۔ منقبت بھی ہے اور نعت بھی ہے، تو نعت کا شعر سنا دیں۔ نعت کا شعر سنا دیں۔ قسمت میری چمکائی چمکائی یہ آقا، قسمت میری چمکائی چمکائی یہ آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بل
میسیج آیا ہے کہ عرض یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں کیا کوئی ای میل کے ذریعے سے ٹیکسٹ سوالات کر سکتے ہیں جو شامل بھی کرے جاتے ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی اسلامی بھائی اور بچے نہیں ہیں جو سوال کر دے امیر سنت کی بارگاہ میں، اور ہم بیرون ملک سے ہیں تو ایس ایم ایس بھی نہیں کر پاتے۔ اسی کے ساتھ اسی کے نیچے ایک میسیج ہے کہ خلیل بھائی کا پچھلے سال ایک کلام تھا، ویلکم مصطفیٰ ویلکم، تو یہ بہت لیٹ آیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال بھی بہت کم چلا تھا مدنی چینل پر، اور اس سال بھی کوئی بھی میلاد کے کلام بہت ہی کم چل رہے ہیں۔ اب کم چل رہے ہیں یہ تو میں انشاءاللہ ہماری مجلس سے جو ہے وہ اپنا پوچھ کر آپ کو اسی سلسلے کے دوران جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ باقی بہرحال ہم نے آج اپنے سلسلے میں آلموسٹ تقریباً جتنے کلام جو ہے وہ اس حوالے سے ویڈیو ریکارڈ ہوئے ہیں وہ ہم نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تیار کیے ہیں۔ تو اب چونکہ ویلکم کا تذکرہ آ گیا تو سپتر بھائی نے جو ہے وہ اپنا ان کو یہ تو بتا دیں سوالات کا جو انہوں نے پوچھا ہے۔ ہاں، اصل میں مختلف ذرائع جو ہے وہ اپنا میں نے عرض کیے ہیں، تو اب ایس ایم ایس آسان ذریعہ ان کو بتا دیں، بالکل آسان ذریعہ، ان کا سوال ہو سکتا ہے شامل بھی ہو جائے فیس بک وغیرہ، فیس بک کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے سے بھی آپ دیکھتے ہوں گے۔ اگر آپ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں باقاعدہ ہر چیز کا ایک سیشن آتا ہے نا۔ ہمارے حاجی امین صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ غالباً کیا نام حسن بھائی، تو وہ بھی جو ہے وہ اپنا پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ وہ بتاتے ہیں کہ فیس بک پر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کے جو ہے وہ اپنا یہ سوال آیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ بعض اوقات ایک دو دفعہ میسیج کر کے تھک جاتے ہوں گے، تو کیونکہ سینکڑوں لوگوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں تو یہ فلو اتنا تیزی سے جو ہے وہ اپنا چل رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات چیزیں نکل جاتی ہیں، تو بندہ پھر ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ یار میرا تو میسیج جو ہے وہ اپنا شامل نہیں کیا جا رہا۔ تو آپ اسی لیے ہمارے یہاں جب سوال کے حوالے سے پٹی چل رہی ہوتی ہے نا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ سوال کریں۔ میرے خیال میں بیرون ملک والوں کے لیے بھی نمبر چلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، الگ سے؟ جی جی، لیکن وہ ہوگا کال وغیرہ کا نا، تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بچہ یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم وہ کر سکیں، لیکن بہرحال ٹیکسٹ کی صورت میں فیس بک پہ شامل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے ایصال ثواب وغیرہ کے حوالے سے کچھ تذکرہ کیا تھا، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا جی تھا۔ الحمدللہ ساون، تو آپ کے لیے پھر ایصال ثواب آیا ہے، اور ہے یہ کہ آپ مجھے انس بھائی کا کوئی کلام سنا دیں، اور آپ کو ایصال ثواب 10 صورتیں ہیں، جس سورہ رحمان 2 مرتبہ، سورہ ملک 2 مرتبہ، سورہ ناس 2 مرتبہ، سورہ فلق 2 مرتبہ، قصیدہ غوثیہ 2 مرتبہ، اور شجرہ شریف 2 مرتبہ، اور ایک دعا بھی آئی کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، مرشد کے ساتھ مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے اسی سال۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ عز و جل، کیا بات ہے۔ چلیں جی، اب ہم نے ابھی چونکہ ویلکم مصطفیٰ وہ ہے، لیکن ایک اور ہمارے سپتر بھائی نے انہوں نے بھی اس طرح کے کچھ الفاظ ویلکم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کلام پڑھا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل لختے جگر آیا۔ ویلکم 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 ویلکم، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا۔ ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، آئے آئے میرے آقا، آئے آئے میرے داتا، آئے آئے میرے آقا، آئے آئے میرے داتا، مرحبا یا مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ مچی ہے دھوم پیغمبر کی، آمد آمد ہے، مچی ہے دھوم پیغمبر کی، آمد آمد ہے، حبیب رب اکبر کی آمد آمد ہے۔ ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا،
کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا. ایک میسیج آیا ہے کہ عبد الحبیب بھائی کہاں گئے ہیں, وہ مدنی چینل پر کیوں نہیں آ رہے, پلیز ان کو بلائیں, ہم ان کو بہت مس کر رہے ہیں, ان کا کوئی پروگرام بھی نہیں آیا. بتائیں سید صاحب وہ کہاں گئے ہیں؟ ہائے وہ کہاں گئے, وہ جہاں گئے بس اچھی جگہ گئے, دعوت اسلامی کی مدنی کاموں کی ترکیب میں گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جانشین میرے لیے سنت بھی اس وقت سفر پر ہیں, رکن اراکین کئی اراکین شورا اس وقت سفر پر ہیں, اور جلوس میلاد وغیرہ کے حوالے سے مصروفیات ان کی ہیں. انشاءاللہ جب وہ آ جائیں گے تو خود ہی بتا دیں گے کہ میں کہاں گیا تھا. کیا آپ نے مطلب ایک چل اکبر بھائی ایک بار آپ ذرا مسکرا کے ذرا نا بولیں ویلکم او مصطفیٰ. کیا بات ہے آپ کی. ابھی آپ نے میرے کو اصال ثواب کا تذکرہ کیا, اور جس نے میں نے فرمائش اور بھی کی نا, صحیح ہے, اس نے زبردست اصال ثواب اس نے کر دیا, اور اس کا ہم کلام ابھی فوراً شامل نہ کریں تو یار بیچارے. عربی میں کیا کہیں گے ویلکم او مصطفیٰ کو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. آئیے انس بھائی کا کلام شامل کرتے ہیں. اللہ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے, خود بھی ہے مشتاق کے زیارت, خود بھی ہے مشتاق کے زیارت, جلوہ ہے کچھ ایسا ہے, خود بھی ہے مشتاق کے زیارت, جلوہ ہے کچھ ایسا ہے. کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک, جلوہ ہی کچھ ایسا ہے, دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک, جلوہ ہی کچھ ایسا ہے, دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک, جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو, فرش زمین پر عرش بری ہو, لگتا ہے کچھ ایسا ہے, فرش زمین پر عرش بری ہو, لگتا ہے کچھ ایسا ہے. نبی ہے پشت نبی پر, اور سجدے کی حالت ہے, صبت نبی ہے پشت نبی پر, اور سجدے کی حالت ہے, صبت نبی ہے پشت نبی پر, اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تصویر بڑھا دی, آقا نے تصویر بڑھا دی, بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. ماشاءاللہ. ایک اور فیس بک پر زبردست میسیج آیا ہے, اور میں یہ کہوں گا اس میسیج کے ذریعے کئیوں کا بھلا ہوگا, اور کئیوں کو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی. یہ ہیں ابو محمد اتاری ہیں, اور انہوں نے مدنی فیس سب سے پہلے مدنی فیس دیا, بعد میں بتا رہے ہیں کہ مجھے چاہیے کیا. کہہ رہے ہیں کہ 5 رسائل اور پلس 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت. مدنی مذاکرہ نمبر 2089 میں 11:05 پر طبیعت وغیرہ پوچھنے کے حوالے سے غیر ضروری سوالات کیے جاتے ہیں, اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی, وہ کلپ سنا دیں. اچھا میں یہ عرض کروں ماشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ اپنا شاید ہو سکتا ہے آپ نے ہی اس سے پہلے یہ کی ہو, یہ کلپ ہمارے پاس
तैयार ज़रूर है लेकिन चूँकि आज में शामिल हमने नहीं किया क्योंकि अमीर सुन्नत के और भी हमारे पास क्लिप्स मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह नियत करते हैं कि आइंदा वाले हफ्ते जो सिलसिला होगा उसमें अल्लाह ने चाहा तो इसको ज़रूर जो है वो चलाएँगे। ये आपका अंदाज़ अच्छा है कि पहले आपने मदनी फ़ीस और ये चीज़ें जो है वो दी हैं और उसके बाद जो है वो आपने ये पूछा है। चलें जी, अब हम चल रहे हैं एक क्लिप की तरफ और अब्दुल हबीब भाई का चूँकि तस्करा हुआ है तो अब्दुल हबीब भाई अगर वैसे स्क्रीन पर नहीं है तो हम दिखा देते हैं। जो है वो हाजिर जवाब प्रोग्राम जो हमारा होता है उसके अंदर अब्दुल हबीब भाई कुछ हफ्ते पहले जो है वो आए थे और उसमें उन्होंने कुछ सवालात भी किए थे टीमों से। उसका एक गुलदस्ता हमें कहा गया था क्लिप दिखाने का, वो हमने तैयार किया, आइए देखते हैं। मदीना सूरह तारिक। ये बताए सूरह तारिक कहाँ नाजिल हुई? मक्का मुकर्रमा में। आप दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। चलो, एक बार एक जंगल में सैलाब आ गया और इस कदर सैलाब आया कि जानवरों परिंदों को रहने के साथ साथ खाने पीने के भी लाले पड़ गए और नौबत हिजरत पर आ पहुंची। लिहाजा तमाम जानवर और परिंदे हिजरत करने लगे। एक जंगल से दूसरे जंगल के दरमियान एक बड़ी सी नदी थी, इसको पार करना जरूरी था। लिहाजा परिंदे तो उड़कर चले गए मगर जानवरों को कश्तियों में जाना पड़ा। आखिर में एक कश्ती बची जिसमें शेर और बकरी दोनों सवार हो गए। भूख की शिद्दत की वजह से शेर को दिन में तारे नजर आने लगे, साथ साथ बकरी भी साथ थी तो देखकर मुंह में पानी भी आने लग गया। अच्छा, इसी कहानी के दौरान अगर आपको जहाँ समझ आए वहां पर आपने बजर बजा देनी है, ऐसा बड़ी स्पीड में जाने। हाँ, मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो शेर बहाना तलाश करता रहा कि किसी तरह कोई बहाना मिल जाए और मैं इसको खा जाऊं, मगर बकरी ने कोई मौका ही नहीं दिया। अब शेर मरता क्या ना करता, तेज आवाज से उसने बकरी को कहा कि ये कश्ती में मट्टी क्यों उड़ रही है। बकरी ने इस लहजे में बात करते हुए देखा तो वो भी गरज पड़ी कि कश्ती में मट्टी कहां से आ गई। जब इसने ये कहा तो शेर बोला, अच्छा मुझसे जबान दराजी करती हो, और उस बकरी को खा गया। अब बकरी भी खत्म हो गई लेकिन आपका मुहावरा नहीं है। मुहावरा मुश्किल है वैसे, हाँ, इतना कॉमन नहीं है, इतना आम नहीं है। चले कोई ऐसा मुहावरा जो इससे रिलेट होगा तो मान लेंगे, मान लेते। जी, इब्राहिम भाई ने हाथ उठाया भाई, पहले जरा यहाँ से जवाब आ जाए। चले जी। मुहावरा ये कि शेर सवार बकरी पे। अच्छा, बकरी शेर पे ऊपर सवार हो रही। ये फैसला कर लो पहले, कौन किस पे। नहीं, ये मुहावरा तो नहीं बनता है, ये मुहावरा नहीं है। अब ये भी बना है, हाँ, ताजा ताजा आया है इमरजेंसी में। चलें जी जी। वैसे फलावा कामरानी नरमी आसान। अब बेसिकली तो ये शेर है, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। चले जाओ, अब देखिए कोई सही मुहावरा आ जाए। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। हाँ, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये इसके रिलेटेड है, हाँ, कुछ रिलेटेड तो है। ये मुहावरा भी मशहूर है। जी, कुछ और भाई भी हाथ उठा रहे। नाव में खाक उड़ाना। नाव में खाक उड़ाना। नाव में खाक उड़ाना। असल मुहावरा ये है, नाव में खाक उड़ाना। मट्टी कहाँ से आ गई, वही बकरी ने कहा ना, लेकिन ये बड़ी बात है, आप इस पे पहुंच गए। ये मुहावरा काफी मुश्किल था। बुलबुल भी है, गुल भी है, हैरत भी है। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बुलबुल ने गुल उनको कहा, उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। मुकाबले का फैसला होगा कि आज के प्रोग्राम में कौन विन करके जाता है। एक तरफ है उवैस अत्तारी, दूसरी तरफ है तौफीक अत्तारी। आपसे सवालात होंगे लेकिन जवाब वो देगा जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। जो पहले बजर बजाएगा वही जवाब देगा। लेकिन याद रहे, बजर बजाने के बाद अगर सही जवाब नहीं दिया तो नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे बल्कि सामने वाले को नंबर दे दिए जाएंगे। अच्छा, लेकिन अब जो पिछले नंबर है वो जीरो हो गए। अच्छा, अब मौका मिला इनको आगे बढ़ने का। अच्छा, अब जो है वो यही राउंड फैसला करेगा कि मुकाबले में आज कौन विनिंग पोजीशन हासिल करता। अच्छा, अब ये बताएं कि ये बेल किसी ने बजर नहीं बजाई, हाँ, तो फिर दोनों के दो नंबर कट जाएंगे। इब्लीस का असल नाम क्या है? बेल बजाई इन्होंने भाई। उवैस भाई। शैतान। शैतान नहीं जनाब, उसका नाम अज़ाज़ील है। आपको 2 नंबर मुबारक हो, इनको 2 नंबर में दे दिए गए हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ है?
جناب بیل بجائیے. نہیں جناب، کہاں پر ہے؟ گجرات پاکستان میں 2 نمبر آگے شفٹ کر دیے گئے. جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ جی 8 دروازے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کس سورت کو عروس القرآن کہا جاتا ہے؟ قرآن کی دلہن. جی سورہ رحمان. جواب درست دے دیا ہے. کمال یہ ہے، بزر یہ بجا رہے ہیں، جواب یہ دے رہے ہیں، نمبر ان کے نمبر بڑھ رہے ہیں. نہیں، کچھ نمبر انہوں نے بھی حاصل کیے. اور آخری سوال، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ اس مقام پر جا کر ہم نے مدنی چینل کا ایک سلسلہ بھی کیا تھا جہاں یہ جنگ ہوئی تھی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کہاں، آپ کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ جناب سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں، لگتا ہے دونوں رسک نہیں لیں گے، 2 نمبر مائنس کریں گے اور وقت ختم ہو گیا ہے. جنگ موتا میں آپ کا وصال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ شہادت پائی جناب بڑے زبردست مارجن سے. توفیق عبد الرؤف بھائی ماشاءاللہ آج کا مقابلہ جیت گئے ہیں. اویس بھائی نے بھی بڑی کوشش کی ماشاءاللہ، لیکن ظاہر ہے کسی ایک ہی نے آگے جانا ہوتا ہے. ماشاءاللہ کسی ایک نہیں جو ہے وہ آگے جانا ہے، وہ تو آگے چلا گیا ہوگا. ہم بھی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور آج کوشش یہ کریں گے کہ آپ کی جتنی فرمائشیں ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شامل کر سکیں. ایک کلام جو ہے وہ پڑھا ہے ہمارے نور عالم بھائی نے، وہ بھی ہمارا یہ ویڈیو چونکہ شوٹ ہے میرے سرکار آ گئے، اور آپ نے اس کے اندر جھلکیوں کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھا تھا. انشاءاللہ عز و جل اشواق بھائی کا بھی شامل کریں گے. میلاد خیر الورا جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور بھی بہت ساروں کا شامل کریں گے انشاءاللہ. ابھی نور عالم بھائی کا کلام دیکھتے ہیں. مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. میرے سرکار آ گئے، میرے لجپال آ گئے، میرے دلدار آ گئے، میرے غمخوار آ گئے. مرحبا آ گئے، آ گئے، آ گئے میرے سرکار آ گئے، آ گئے، آ گئے، آ گئے میرے سرکار آ گئے. آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار. آ گئے، آ گئے، آ گئے میرے سرکار آ گئے، آ گئے، آ گئے، آ گئے میرے سرکار آ گئے. خوشیاں مناؤ بھائیو، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے. سب جھوم جھوم کر کہوں سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہوں سرکار آ گئے. دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے، مختار آ گئے. مرحبا آ گئے، آ گئے، آ گئے میرے سرکار آ گئے، آ گئے، آ گئے، آ گئے میرے سرکار آ گئے. میرے سرکار آ گئے، میرے لجپال آ گئے، میرے سرکار آ گئے، میرے لجپال آ گئے، میرے دلدار آ گئے، میرے غمخوار آ گئے. ہے آج جشن آمد سرکار 400، دنیا میں آج نبیوں کے سالار آ گئے. خوشیوں کے لمحے آ گئے، دیوان جھوم اٹھے، خوشیوں کے لمحے آ گئے، دیوان جھوم اٹھے. عیدوں کی عید آ گئی، عیدوں کی عید آ گئی، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے. مرحبا آ گئے، آ گئے، آ گئے میرے سرکار آ گئے. اچھا، ابھی سلسلے کے دوران ہی 1-2 میسیجز جو ہے وہ اپنا آئے ہیں تو میں اس کو شامل جو ہے وہ کر لیتا ہوں. ایک میسیج سید صاحب نے بھی ابھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو جتنے ہمارے کلام آئے ہیں ان کی آڈیوز جو ہے یہ گروپس میں جو ہمارے بنے ہوئے ان میں سینڈ کی جائے.
اور پروگرام کے دوران بھی جو ہمارے واٹس ایپ کے تھرو ایک میسیج آیا تھا کہ یہ ہے کہ یہ ان کلاموں کی آڈیو جو ہے وہ سینڈ کر دی جائے تاکہ جلوس میلاد میں جو ہے نا یہ کلام جو ہے وہ آڈیو کی صورت میں چلایا جا سکے. تو انشاءاللہ ہمارے ظفر بھائی سن رہے ہوں گے اللہ نے چاہا. ایک تو یہ ہے اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ ایک الگ سے میسیج آیا تھا کہ 12ویں شریف کی آج خوشی میں یہ کلپس آج ہی جو ہے وہ اپنا سینڈ ہو جائیں. تو بس دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ظفر بھائی جو ہے وہ آج 12ویں کی خوشی میں آج ہی سینڈ کر دیں, کیونکہ کچھ کلام اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ویسے تو بندہ جب بھی سنتا رہے تو مزے کو مزہ ہی جو ہے وہ آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آج کی رات اگر ان کو یہ بالخصوص کلاموں کی اگر یہ مل جائیں گے کلپس وغیرہ تو انشاءاللہ ان کو مدینہ ترکیب ہو جائے گی. اب ہم چل رہے ہیں, مختلف کلاموں کا تذکرہ جو ہے وہ کیا تھا. ابھی اشفاق بھائی کا جو ہے وہ ایک کلام ہے اور وہ ہم نے گروپ میں جو ہے وہ میسیج بھی آیا ہوا ہے کہ بھائی حفیظ حبیبی فانی کو ہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اشفاق بھائی کے 12ویں شریف کا کلام سنا دیں. چلیں جی, ابھی ہاتھوں ہاتھ جو اس پر عمل ہو جاتا ہے, آئیے سنتے ہیں. آ گئے سرکار جھومو, نبیوں کے سردار جھومو, دو چکے مختار جھومو, ہے سب کے غمخار جھومو. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے, یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, اعلیٰ کی آمد مرحبا, بالا کی آمد مرحبا, اولا کی آمد مرحبا, والا کی آمد مرحبا, رسول کی آمد مرحبا, مقبول کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, بشیر کی آمد مرحبا, نذیر کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, باطن کی آمد مرحبا, ظاہر کی آمد مرحبا. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے, یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغاں, یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغاں, جہاں کا سما کیوں نیا ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا, زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا, یہ کیوں ذکر صلی علی ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. کیوں جبریل جھنڈا لیے آ رہے ہیں, کیوں جبریل جھنڈا لیے آ رہے ہیں, سارے کعبہ یہ آج کیا ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ کلاموں کا سلسلہ جاری ہے. سید صاحب آپ خود خاموش بیٹھے, کیا ہو رہا ہے؟ یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں میسج کیے ہوئے ہیں. ایک 3 مرتبہ پچھلی دفعہ والا بھی جو ہے وہ ایک شعر باقی ہے جس میں شب جو ہے وہ, اور آج تو کیا شب ہے, تو جس میں جس شعر میں 3 دفعہ شب آتا ہو, اور ایک ہے اہل صفا اور ایک ہے سادگی. یہ 3 میں سے آپ کو جو آتا ہے وہ فی الحال پڑھ دیں. 3 میں سے اکثر آپ کو سنا, 2 سنا تو اکثر ہو گیا, اکثر ہو جائے گا. لیکن یہ شب والا نا یہ آپ نے سنانا ہے, اور آپ بھلے ناظرین بھی مدد کرنا چاہیں تو مدد کر سکتے ہیں. آپ کے جاننے والے اگر جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہو, اور آپ اگر وہ جو ڈائری وغیرہ جو کوئی ایسی ہوتی ہے نا وہ جس کے سرچ وغیرہ کرتے ہیں, میں نہیں سرچ کرتا. اچھا نہیں کرتے, چلیں جی جو ہے وہ اپنا. کیوں خاموش ہو اہل صفا, آ پہنچے محبوب خدا. کیوں خاموش ہو دیکھتے کیا ہو اہل صفا, آ پہنچے محبوب خدا. یعنی ہو چکے جلوہ نما, یعنی ہو چکے جلوہ نما, شاہ حق شاہ بطحا, لا الہ الا
برسول اللہ آمنا برسول اللہ. آئیے جو ہے وہ ہم چلتے ہیں خوشبو. ہاں وہ آپ سادگی بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا بہت ہی پیارا کلام اور بہت زیادہ پڑھا جانے والا کلام مدنی مدینے والے. اس میں امیر اہل سنت نے ایک شعر لکھا ہے: تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. خوشبو لگانے کے حوالے سے مدنی مذاکرے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور کہ عام طور پر ہمارے یہاں محفلوں میں بھی آپ نے سید صاحب آپ کو بھی ہوگا کہ بعض اوقات بچہ بڑے میں بھی خوشبوئیں لگاتے ہیں. تو اس حوالے سے امیر سنت نے کیا مدنی پھول دیے تھے، اس میں عبدالحبیب بھائی نے بھی کچھ اپنا انپٹ ڈالا تھا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. کسی دوسرے کو خوشبو لگانے کے حوالے سے اس کی بھی کوئی احتیاط کرنی چاہیے. خوشبو در ہزار قسم کی ہے. کوئی خوشبو کسی کو مافیک ہوتی ہے، کوئی خوشبو کسی کو مافیک ہوتی ہے، بعضوں کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہے. اب خوشبو لگائی اور اس نے بیچارے نے چھینکنا شروع کر دیا اور نزلہ صاف کرتے ہوئے آپ کو گھور کے دیکھ رہا ہوگا، پھر آپ سنبھال لینا. یا ہمارے یہاں لگاتے ہیں محفلوں میں یوں لگاتے ہیں، تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ جاگ کر یوں شیشی لے کر کھڑا ہو تو اگر یوں ہاتھ کر دے تو لگا دیں. یہ اجازت ہی کی قرینہ ہے، اجازت کا. اور اگر یوں کر لے لگے میں زبردستی یوں کر کے نہیں، وہ نیچے سے ہاتھ پہ پھر ہو سکتا ہے کہ حق العبد کا مسئلہ کھڑا ہو، کہ وہ بچنا چاہتا ہے. تو بعضوں کو الرجی ہوتی ہے اس سے، بعض خوشبوؤں سے، بعض مطلقاً خوشبو سے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کو خوشبو چلتی نہیں ہے. اب کہاں لگانی ہے حضور یہ بھی دیکھنا چاہیے، کس موقع پر لگانی ہے. میں تو ہوں عطار، سبحان اللہ. مجھے سوچ رہے تھے بوتل نکال کے، الحمدللہ مجھے کسی طرح سے میں نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ الرجی ہے. اللہ کی رحمت ہے، خوشبو بڑی پسند ہے مجھے. ماشاءاللہ. الحمدللہ صلی اللہ علیہ محمد عطر اللہ ایامکم. ماشاءاللہ. اس میں یہ بھی عرض ہے کہ کس مقام پر لگانی چاہیے. ایک بار ایسا ہوا کہ صفا مروہ کے درمیان ایک صاحب کھڑے تھے، ہاتھ میں ادھر کی شیشی لیے اور وہ لوگوں کو لگائی جا رہے ہیں. اچھا اتفاق یہ ہوا کہ جب میں قریب پہنچا تو وہ ایک یاد نہیں ہوتا تو ہاتھ تو میں نے بڑھا دیا، پھر مجھے یاد آیا میں نے اپنا بھی ہاتھ کھینچا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے یہ عمرہ کر رہے ہیں، سب کا میں جو وہ سب کو عطر لگا رہا ہوں. میں نے کہا آپ سب کو جرمانے لگا رہے ہیں. اچھا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں. اس کو پکڑا، اس کو سمجھایا کہ بھائی صفا مروہ کے درمیان تو ساری محرم ہوتے ہیں اور وہ سبھی کے ساتھ جو ہے نا بیچارے وہاں کھڑے ہو کے خوشبو لگائی جا رہے ہیں. تو کہاں خوشبو لگانی ہے، کس موقع پہ لگانی ہے، اب یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. حجر اسود پر اتنی لگاتے ہیں، بیچارے محرم جو ہیں اگر یہ چومیں گے تو بیچاروں کا مسئلہ. رکن یمانی پہ لگاتے ہیں، پھر جناب خلاف کعبہ پر، اب ملتزم سے تو لپٹنا ہے، اس کو لگائیں گے. تو یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہاں وہیں لگاتے ہیں یہ خوشبو ہے. باقی بعد میں بھلے وہ میں الفاظ نہیں بولتا، جو بھی کیفیت ہوتی ہو، یہ وہاں خوشبو بڑی استعمال کر رہے ہوتے ہیں بیچارے. یعنی کہ سنہری جالیوں پر یوں باقاعدہ اسپرے بعض اوقات نکال کے شش کر کے وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھا اس لیے بولتا ہوں، کرتے ہی ہوں. تو بیچاروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور کوئی آنکھیں بند کر کے سرکار کے بالکل یعنی کہ وہ تصور میں ڈوبا ہوا شر کر کے اس پہ جب اڑے گی وہ غریب وہ تو واپس آ جائے گا نا، اگر کہیں پہنچا بھی تھا تو. محفلوں میں یوں چھڑک رہے ہوتے ہیں تو نہیں اس طرح یہ طریقہ غلط ہے. خوشبو لگانی ہے تو ٹھیک ہے، کہیں اگربتی جلا دیں کو اچھی قسم کی جہاں خوشبو، تو جس کو آنا ہوگا آئے گا، جس تکلیف ہوگی وہ چلا جائے گا. اور کیا خوشبو لگانے سے تو نہیں روکیں گے ہم، یعنی خوشبو سلگانے سے. یہ تو ہے برکت والی، اور مسجد نے خوشبودار رکھی ہے. یہ حدیث پاک میں اس کی مطلب ہے کہ وہ ترغیب موجود ہے.
मस्जिद को खुशबूदार करेंगे। अब जिसको नहीं चलता वो अपना हिसाब किताब तय कर लेगा। हाँ, अलबत्ता कोई मौजूद है और पता है कि इसको खुशबू नहीं चलती, या वो मना कर रहा है कि भाई आप अगरबत्ती नहीं जलाएं, मेरी नमाज बाकी है अभी बिलफर्ज, या मैं बैठना चाहता हूँ, अब नहीं लगा सकते। हाँ, मुसलमान को ईजा नहीं दे सकते कि नहीं हदीस पे पाक में मस्जिद को खुशबूदार रखो, मैं तो जलाऊंगा। तो ये जहालत की जिद है। मुसलमान को तकलीफ नहीं दे सकते और ये भी नहीं कह सकते आप किसी और मस्जिद में जाकर नमाज पूरी करो या वहां जाके तिलावत करो उस मस्जिद में, हमारा टाइम है यहाँ खुशबू करने का। ला ला मस्जिद आपका घर नहीं, आपके घर भी कोई आएगा और आप कहेंगे कि आप उस जरा चले, हम खुशबू कर रहे हैं, आपको तकलीफ है, तो वो ऐसा दुश्मन हो जाएगा आपका, तो दिल दुखेगा उसका। ये अल्लाह के घर से ये नहीं, किसी को कह ही नहीं सकते कि आप चले जाएं, ये ख्याल रखिएगा। वैसे किसी को तकलीफ ना होती हो जनरली तो यूं खुशबूदार रखनी चाहिए मस्जिद, अगरबत्तियां, लूबान ये जलाया जा सकता है इसमें, जिससे खुशबू हो मस्जिद में। घरों को खुशबूदार रखा जाए, आजकल तो ज्यादा जरूरत है, डेंगू भगाना है ना, मस्जिद घर को आप महकाते रखें, अल्लाह करेगा तो ये डेंगू ये हो जो है ना, मलेरिया के भी मच्छर चल रहे हैं आजकल, और अल्लाह पाक रहम करे, बड़ी आजमाइश है, गरीब बेचारे बड़ी तकलीफों में, किसी का बच्चा तो कभी माँ और बेटा तो मियाँ तो बीवी दोनों डेंगू में पड़े हुए होते हैं, अल्लाह रहमत की नजर। अच्छा सैयद साहब, हमें एक फीडबैक मिला था कि मैंने वो पढ़कर भी मैसेज सुनाया था कि ये जो हमारे मिलाद के कलाम है ये मदनी चैनल की स्क्रीन पर कम चल रहे हैं, तो मैंने कहा था कि सिलसिले के दौरान मैं इंशाल्लाह हमारी जो मजलिस के इस्लामी भाई हैं उनसे रब्ता करके अर्ज़ करूँगा। तो मैंने उनसे मालूमात की है, तो कहा कि जो फीडबैक है बहरहाल वो है तो सही कि वो कम चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि असल में हमारी ट्रांसमिशन, हमारे प्रोग्राम्स मतलब यूँ समझिए एक के बाद दूसरा होता है, तो उसके दौरान जितना वक्त मिलता है तो उसमें एक पूरी वो बना हुआ होता है स्केड्यूल कि उसमें कलाम, क्लिप्स और शॉर्ट क्लिप्स या दीगर चीज़ें जो है वो होती हैं। तो बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को जो है एडमिट तो किया है कि वक्त कम जो है वो मिलता है। अब मिसाल देता हूँ आपको ना, आज ही अब मगरिब के बाद से जैसे हमारी जो ट्रांसमिशन जैसे शुरू होती है तो ऑलमोस्ट आप ये देखें कि ये सुबह तक जो है वो लाइव चल रही होती है, तो इस दौरान तो बीच में कुछ भी नहीं आता। तो इसी तरह हमारे किड्स मदनी चैनल की अभी ट्रांसमिशन जैसे शुरू हो जाएगी हमारे प्रोग्राम के बाद, तो एक के बाद दीगरे सिलसिले होते हैं, तो बीच में कोई 2, 4, 5, 7 मिनट का वक्फा होता है। अच्छा, अब चूँकि ये कलाम है, ये बता रहे हैं कि कलाम भी 4, 5, 6 मिनट के हैं, तो उतना वक्त नहीं होता। तो इन्होंने क्या कोशिश ये की अपने तौर पर कि इसको जो है वो इनकी ड्यूरेशन कम करके कुछ शॉर्ट कलाम भी जो है वो शामिल किए, जैसे हम भी अपने सिलसिले में चला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो हम अगर ग्रुप्स में जो ये सेंड करेंगे तो वो पूरे के पूरे ही जो है वो सेंड करेंगे। अब हम चल रहे हैं कि सैयद साहब की भी ज़ियारत हो रही है, सैयद साहब भी जो है वो हमें अशार सुना रहे हैं। सैयद साहब के भाईजान भी हैं जिन्होंने जो है वो एक कलाम जो है वो पढ़ा है, जान मुस्तफ़ा ईमान मुस्तफ़ा अल्लाहु अकबर, मेरी पहचान मुस्तफ़ा। आइए सुनते हैं। मरहबा 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 जान मुस्तफ़ा ईमान मुस्तफ़ा मरहबा है मेरी पहचान मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा अहमद मुजतबा मरहबा 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 आए मुस्तफ़ा मरहबा प्यारे मुस्तफ़ा मरहबा हर तरफ सदाए मरहबा 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 आए मुस्तफ़ा मरहबा प्यारे मुस्तफ़ा मरहबा हर तरफ सदाए मरहबा। ईद मीलादुन्नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद मीलादुन्नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। हर तरफ है शादमानी, रंजो गम का फूर है। आए मुस्तफ़ा प्यारे मुस्तफ़ा हर तरफ सदाए मरहबा मरहबा मरहबा।
मुस्तफा ईमान मुस्तफा है मेरी पहचान मुस्तफा मरहबा 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 इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है, इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है, जर्रा जर्रा सब जहां का नूर से मामूर है। आए मुस्तफा प्यारे मुस्तफा हर तरफ सदाए मरहबा। अच्छा, सर ये सब एक मैसेज आया था हमें, हमारे सिलसिले के रिपीट टाइम के हवाले से पूछा था कि हम गुज़िश्ता हफ्ते भी जो है वो नहीं देख पाए थे और इस दफ़ा तो अर्ज़ ये है कि हमारी चूँकि रबीउल अव्वल की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है जिसकी वजह से वैसे तो इसका उमूमी एतबार से जो एक रिपीट टाइम है वो मंडे को यानी पीर को सुबह जो है वो 5:45 बजे ये रिपीट होता है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते भी नहीं हुआ था और मैंने मालूमात की है कि इस हफ्ते पीर को भी ये सुबह रिपीट नहीं होगा। चूँकि इतवार को भी हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो चलेगी तो उनकी रिपीट होने का सिलसिला होता है, तो ये पीर के बाद से जो है ना ये हमारी हम नॉर्मल ट्रांसमिशन पर आएंगे तो फिर अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो इसका रिपीट टाइम होगा वो ये इवेंट पे हमारी मदनी चैनल जो है लाइव कितना चलता है? आप अगर यूं देखें ना कि अगर 12 घंटे में से हाँ कितने घंटे हम लाइव जा रहे होते हैं? अगर हम हमारे दोपहर 2 बजे से आप हमारी ट्रांसमिशन को अगर देखा जाए कि हमारी 2 बजे जैसे ये हो रही है तो इसमें ऑलमोस्ट 2 बजे भी लाइव है, 3 बजे भी लाइव है, फिर बीच में कुछ हिस्सा जो है वो रिपीट का आता है, फिर उसके बाद असर के बाद फिर लाइव है, मगरिब के बाद फिर लाइव है, इशा के बाद फिर लाइव है, तो ये रात तकरीबन 12, 1, 2 बजे तक मतलब सिर्फ नमाजों का जो टाइमिंग होता है उसमें हम कुछ रिकॉर्डेड जो है चला रहे होते हैं, बाकी फिर लाइव ही तकरीबन ये चीज़ें चल रही होती हैं। अब हम चल रहे हैं एक कलाम की तरफ और ये निगरान शूरा जो प्रोग्राम करते हैं रोशन ज़माना हो गया, उसमें महमूद भाई ने एक कलाम पढ़ा था, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा। आए है क्या बात ये कहती थी घर में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल बरा आ गए हैं बड़े आँच पर खुशी में ये जिब्रील नग़्मे सुनाए, खुशी में ये जिब्रील नग़्मे सुनाए।
جزا گئے ہیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنا وہ شافی راز جزا گئے ہیں. ایک عرصہ ہو گیا ہم بچپن میں سنتے تھے کلام، لیکن آج بھی اگر یہ کلام سنیں اکبر حسین بابا ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب ابھی چند لمحوں کی بات ہے، اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نغموں کی گونج ہے نا ابھی بھی کانوں میں. یہ اس دفعہ جیسے محمود بھائی نے پڑھا آج سے تقریباً 2 یا 3 سال پہلے یا 2 جو ہے وہ اپنا اشفاق بھائی نے اسی جگہ پر مدی مذاکرہ سے پہلے جو یہ ہوتا تھا تو پڑھا تھا. اور لگتا ہے نگران شورا کا فیوریٹ کلام ہے، نگران شورا خود پڑھواتے ہیں. اچھا میں نگران شورا بھی، اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ اس پر اس وقت امیر سنت بھی جو ہے وہ رقت میں تھے، اور پھر ہمارے پی سی آر میں بھی ایک الگ ماحول تھا. چلیں جی، الگ ماحول کا تذکرہ جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک کلام جو ہے وہ ہمارے جو بچوں کا پروگرام ہوتا ہے اس میں ایک کلام پڑھا گیا تھا. یہ غالباً ایک مدنی منع ہے، آنکھوں سے جو ہے وہ اب تک یہ نابینا ہے، اور یہ یوں سمجھے کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ میں نے دیکھا کہ یہ تقریباً ہر جمعہ کو 2 بھائی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سے بھی ملاقات کا سلسلہ رہا ہوگا. تو ماشاءاللہ یہ پروگرام میں آئے ہیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ یہ کلام پڑھا تھا. آئیے وہ سنتے ہیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جب بھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ اللہ اکبر. اچھا سید صاحب ایک میسج آیا تھا کہ جو ہمارا ذوق نعت پروگرام جو ہوا تھا اس میں کہہ رہے تھے کہ آصف بھائی کی ٹیم میں ایک نیو اسلامی بھائی تھے، وہ کن کے بیٹے ہیں؟ یہ جو ہے وہ اپنا ہمارے حسان ہے نا، امتیاز بھائی کے جو بیٹے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ یوں سمجھے کہ کراچی والے تو ان کے والد صاحب کو بعض جانتے ہوں گے جو پرانے اسلامی بھائی ہیں. ایک وقت تھا کہ ہفتہ واری اجتماع میں
ان کی آواز جو ہے وہ اپنا گونجا کرتی تھی، سالانہ اجتماع میں آوازیں گونجتی تھی، مکتبۃ المدینہ پہ ان کی آوازیں گونجتی تھی. تو یوں سمجھے کہ پرانے اسلامی بھائی ان کے والد صاحب کو اس طرح نام سے بھی جو ہے وہ جانتے ہوں گے. اس وقت ان کے والد صاحب کے پاس بلوچستان کی جو ہے وہ اپنا ذمہ داری الحمدللہ، اور یہ حسان انہی کے بیٹے ہیں اور جامعۃ المدینہ میں پڑھ بھی رہے ہیں، اور ان کا بھی ایک کلام ہمارے پاس کافی دنوں سے وہ ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں، ایک عدنان شیخ بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا ہے، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے. مرحبا 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 یا مصطفیٰ، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، ذیشا کی آمد مرحبا، طاہا کی آمد مرحبا، اچھے کی ولادت مرحبا، سچے کی ولادت مرحبا، ذیشا کی ولادت مرحبا، طاہا کی ولادت مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا. سب جھوم کے بولو، سب جھوم کے بولو، پرچم لہرا کے بولو، پرچم اٹھا کے بولو، پرچم لہرا کے بولو. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. مدینہ. انس بھائی کا کلام ہم نے شامل کر لیا ہے. اب حسان اور عبید بھائی ایک دفعہ مدنی مذاکرے میں آئے تھے اور انہوں نے یہ کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، اس کی کچھ اشعار وغیرہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، اچھا ہزاروں کہتے ہیں نا، ہزار. اشفاق بھائی نے مطلب بتایا تھا کہ ہزار، جی ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میلاد آیا سرکار کی آمد، مرحبا دیدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا سالار کی آمد، مرحبا ہموار کی آمد، مرحبا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا. چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، ساتھ تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے
आया आका का मिलाद आया आया मिलाद आया आया मिलाद आया मिलाद आया ज़मान भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना ज़मान भर का ये कायदा है जिसका खाना उसी का गाना तो नेमतें की खा रहे गए तो नेमतें की खा रहे गए उन्हीं के हम दिखा रहे गए मिलाद आया आया मिलाद आया आया मिलाद आया मिलाद आया सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा सालार की आमद मरहबा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब हम एक कलाम है मिलाद रज़ा भाई जो हैं हमारे वो नात ख़्वान हैं, आमद सरकार जो है वो अपना इसमें कुछ अशार भी जो है वो अपना इन्होंने मिलाए हैं, तो आइए वो सुनते हैं। माशाअल्लाह मीलाद भाई का कलाम और हाँ नाम भी इनका मीलाद है और कलाम भी मतलब मीलाद वाला पढ़ा है। क्या वो ये इनकी तकरीबन उमूमन जैसे रमज़ान में किसी की जो है वो अपना विलादत होती है और अमीर सुन्नत को नाम का अर्ज़ करते हैं, तो अमीर सुन्नत एक तो उनको रमज़ान ही नाम देते हैं। इसी तरह इस महीने में उमूमन जिसकी विलादत का सिलसिला होता है तो अमीर सुन्नत से अगर नाम वगैरह का जो भी सिलसिला होता है तो देखा मतलब याद रमज़ान याद मीलाद अमीर सुन्नत ने ऐसी मतलब इन मुक़द्दस महीनों की और ये दिनों की याद नाम में ही जो है वो उजागर किया हुआ है मदीना। आइए सुनते हैं। आमदे सरकार आमदे सरकार आमदे सरकार आमदे सरकार जश्न नबी है जश्न नबी जश्न नबी है जश्न नबी या मुस्तफा मरहबा या मुजतबा मरहबा सल्ले अला खुश आमदी मरहबा खुश आमदी फरिश्ते मुजदा आलम को ये खुश होकर सुनाते मरहबा फरिश्ते मुजदा आलम जश्न खुश होकर सुनाते मरहबा रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाते जश्न सरकार की आमद मरहबा सरदार की आमद मरहबा सालार की आमद मरहबा मुख्तार की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा नूर की आमद मरहबा यासीन की आमद मरहबा तोहा की आमद मरहबा फरिश्ते मुजदा आलम को ये खुश होकर सुनाते हैं मुबारक रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाते हैं आते हैं जुनादारों यतीमों बेसहारों के आते हैं जुनादारों यतीमों बेसहारों के सरों पर दस्ते शफकत फेर कर ढारस बंधाते हैं सरों पर दस्ते शफकत फेर कर ढारस बंधाते हैं ढारस बंधाते मरहबा फरिश्ते मुजदा रसूल अल्लाह ये खुश होकर सुनाते मरहबा फरिश्ते मुजदा रसूल अल्लाह ये खुश होकर सुनाते मरहबा मुबारक रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाते मरहबा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो तकरीबन चीज़ें हमने जो शामिल की हैं। कोशिश ये थी कि 12वीं से मुताल्लिक़ अब वक्त कम है। एक हाजी मुश्ताक का जो है वो एक कलाम आपको याद होगा, हमें जो कॉल्स वगैरह आई थी तो और भी कलाम है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा है। हम तो हाजी मुश्ताक का एक कलाम है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। आइए। शहद से भी मीठा
سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا، سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا، سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا، سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا، سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا، سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا، سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا، سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ۔ حقیقت چلیں ہے جی، واقعی اب ہم میٹھا ہی ہے۔ قرآن اندازی کی طرف جائیں گے، اور ہمارے جو ہے وہ اپنا اس مہینے کی برکت جو ہے وہ اپنا یوں سمجھ لیں، اور اس میں یہ ہے بھی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سلسلے میں جو قرآن اندازیاں ہوتی ہیں وہ ہم نے 2 جو ہے وہ اپنے سلسلے میں شامل کیے ہیں، اور سید صاحب آپ کو کوئی آج کے لیے کچھ میسیج ویسیج آیا تھا کہ کتنے جو ہے وہ پڑھ دوں میں؟ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ ربیع النور شریف کے مبارک مہینے کے اندر 2 قرآن اندازی کا اعلان کیا ہے، مگر آج جو ہے وہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تو آج 3 قرآن اندازیاں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ 3 قرآن اندازی شاید آپ نے اس لیے کہا ہو کہ شاید تیسری میں آپ کا نام نکلا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے مقدر میں لکھا ہے تو 1 قرآن اندازی میں بھی آپ کے نام اناؤنس ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے مقدر میں تبرکات لکھ دے۔ چلیں جی، اب قرآن اندازی کا تذکرہ ہوا ہے، 2 قرآن اندازیاں ہونی ہیں، اسکرین پر نام دکھائے جائیں جی۔ اور جب تک نام چل رہے ہیں، ایک میسیج آیا تھا کہ سید صاحب میرا جو ہے وہ قرآن اندازی میں نام نکلا تھا، میں نے سید صاحب کو جو ہے وہ پڑھ کر بھی سنایا ہے، یہ شاہ جہاں ڈیرہ اسماعیل خان سے نا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک نہیں ملا، تو آپ نے کچھ فرمایا تھا، کچھ روانہ کیے ہیں اور کچھ کرنے ہیں، تو انشاءاللہ گھبرائیں نہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ اور میرے سب کا ایک مقطع ہے کہ تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے اتار، چھلکتا جام لے کے شاہ کوثر آنے والے تو اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ مدینہ دلاور عمران ہے خوشاب سے، یہ سارے تحفے جو ہے مطلب کراچی سے باہر کے ہی روانہ ہو رہے ہیں۔ کیا بات، ماشاءاللہ، آپ کو آپ کا تحفہ انشاءاللہ جلد روانہ کیا جائے گا۔ دوسری قرآن اندازی کے لیے نام دکھائیں جی۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کراچی، ویسے اگر دیکھا جائے، مجھے کراچی والے کتنا دیکھتے ہیں کتنا نہیں دیکھتے سلسلہ، اور کتنے جوابات آتے ہیں، ممکن ہے آتے تو ہوں گے، لیکن شاید پنجاب اور دیگر جگہوں کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدینہ پیرو شاہ بنت ریاض احمد ہیں، پیرو شاہ سے۔ چلو، آپ کو بھی آپ کا تحفہ انشاءاللہ روانہ کیا جائے گا، اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔